اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم ایک مرتبہ پھر اپنے درس خلاصہ تفسیر قرآن کے اندر حاضر ہیں۔ آج اس ویڈیو کے اندر 28ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ 28ویں پارے کی ابتدا سورہ مجادلہ کے آغاز سے ہوتی ہے۔ سورہ مجادلہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 3 رکوع اور 22 آیتیں ہیں۔ مجادلہ کا معنی بحث اور تکرار کرنا۔ عربی میں مجادلہ بحث اور تکرار کرنے کو کہتے ہیں۔ اس صورت کی پہلی آیت میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زہار کے مسئلہ میں ہونے والی بحث کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ مجادلہ رکھ دیا گیا۔ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی بات پر اپنی زوجہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت اوس رضی اللہ تعالی عنہ کو ندامت ہوئی، اور یہ کلمہ جہالت کے زمانہ میں طلاق شمار ہوتا تھا۔ اس لیے حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ سے کہا کہ میرے خیال میں تو اب تو مجھ پر حرام ہو چکی ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام واقعات ذکر کیے اور عرض کیا کہ میرا مال ختم ہو چکا، میرے ماں باپ وفات پا گئے، میری عمر کافی ہو گئی، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر انہیں ان کے باپ کے پاس چھوڑوں تو یہ ہلاک ہو جائیں گے، اپنے ساتھ رکھوں تو بھوکے مریں گے۔ اب ایسی کیا صورت ہے کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان جدائی نہ ہو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے بارے میں میرے پاس کوئی حکم نہیں، یعنی ابھی تک زہار کے متعلق کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا، اور پرانا دستور یہی ہے کہ زہار سے عورت حرام ہو جاتی ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق کا لفظ نہیں کہا، وہ میرے بچوں کے باپ ہیں اور مجھے بہت ہی پیارے ہیں۔ اسی طرح وہ بار بار عرض کرتی رہیں، اور جب اپنی خواہش کے مطابق جواب نہ پایا تو آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگی، یا اللہ، میں تجھ سے اپنی محتاجی، بے کسی اور پریشان حالی کی شکایت کرتی ہوں۔ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے حق میں ایسا حکم نازل فرما جس سے میری مصیبت دور ہو جائے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا، خاموش ہو جا اور دیکھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر وحی کے آثار ظاہر ہیں۔ جب وحی پوری ہو گئی تو ارشاد فرمایا، اپنے شوہر کو بلاؤ۔ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھ کر سنائی۔ آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث و تکرار کر رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے حال، فاقے اور تنہائی کی شکایت کر رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم دونوں کی آپس میں ہونے والی گفتگو سن رہا ہے۔ بے شک جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرے، اس کی بارگاہ میں گریہ زاری کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مناجات کو سننے والا اور شکایت کو دیکھنے والا ہے۔ خیال رہے کہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و تکرار کرنا مخالفت یا مقابلہ کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ کرم طلب کرنے کے لیے تھا، اور اس میں اپنے دکھ درد کا اظہار مقصود تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت چونکہ آپ کے غلام و باندی ہیں، اس لیے کرم طلب کرنے کے لیے آپ سے عرض و معروض کر سکتے ہیں۔ نیز یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر شکایت کرنی بری نہیں، بلکہ بے صبری والی شکایت کرنا برا ہے۔ اس کے بعد بیان ہوا کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کریں، پھر اس زہار کو توڑ دینا اور اس کی وجہ سے ہونے والی حرمت کو ختم کرنا چاہتے ہوں تو ان زہار کرنے والوں پر کفارہ ادا کرنا
لازم ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفارے کا ذکر فرمایا کہ ان پر ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرے۔ یہ وہ حکم ہے جس کے ذریعے تمہیں نصیحت کی جاتی ہے تاکہ تم دوبارہ زیادہ نہ کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے اور وہ تمہیں ان کی جزا دے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے شریعت کی جو حدود مقرر کی ہیں ان کی حفاظت کرو اور کسی حد کو نہ توڑو۔ جب غلام پر طاقت نہ ہو، اگرچہ خدمت کا غلام ہو، تو کفارہ ادا کرنے کے لیے غلام کی استطاعت نہیں ہے، خواہ ملتا ہی نہیں یا اس کے دام موجود نہیں، تو کفارہ میں پے در پے یعنی مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے۔ اور اگر اس کے پاس خدمت کا غلام یا مدیون مقروض ہے اور دین یعنی قرض ادا کرنے کے غلام کے سوا کچھ نہیں، تو ان صورتوں میں بھی روزے وغیرہ سے کفارہ ادا نہیں کر سکتا بلکہ غلام ہی آزاد کرنا ہوگا۔ زہار کے یہ معنی ہے کہ اپنی زوجہ یا اس کے کسی جزو شائع یا ایسے جزو کو جو کل سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، ایسی عورت سے تشبیہ دینا جو اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو، یا اس کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دینا جس کی طرف دیکھنا حرام ہو۔ مثلا بیوی سے کہا کہ مجھ پر میری ماں کی مثل ہے، یا یوں کہا کہ تیرا سر یا تیری گردن یا تیرا نصف میری ماں کی پیٹھ کی مثل ہے۔ پھر جسے غلام نہ ملے تو اس صورت میں زہار کا کفارہ یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب جانے سے پہلے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھیں، شوہر پر لازم ہوگا۔ پھر جو اتنے روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس صورت میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا شوہر پر لازم ہے۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تمہارا پختہ رہے اور ان کی فرما برداری کرو اور جاہلیت کے طریقے چھوڑ دو۔ یہاں جو زہار اور اس کے کفارے کے احکام بیان ہوئے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود ہیں، ان کو توڑنا اور ان سے تجاوز کرنا جائز نہیں ہے، اور کافروں کے لیے قیامت کے دن کا دردناک عذاب تیار ہے۔ مومن وہی ہیں جو رشتہ داروں کو اسلامی بنیادوں پر ملحوظ رکھتے ہیں، خونی، قومی اور لسانی بنیادوں پر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے تعلقات قائم نہیں کرتے۔ یہ لوگ اللہ کی تائید، نصرت اور جنت کے مستحق ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گروہ کہلاتے ہیں، اور کامیابی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے لشکر کو ہی ملتی ہے۔ نیک بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گروہ فرمایا گیا۔ اس کے بعد سورۃ حشر ہے۔ سورۃ حشر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 3 رکوع اور 24 آیتیں ہیں۔ حشر کا معنی ہے لوگوں کو اکٹھا کرنا، اور اس سورت کی دوسری آیت میں بنو نذیر کے یہودیوں کو ان کو اکٹھا کرنے یعنی ان کے پہلے حشر انہیں اکٹھا کر کے مدینے سے نکال دینے کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ حشر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہا اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات کی تلاوت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 70,000 فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو شام تک اس کے لیے دعائے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور اگر اسی دن اس کا انتقال ہو جائے تو شہید کی موت مرے گا، اور جو شخص شام کے وقت اسے پڑھے تو اس کا بھی یہی مرتبہ ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ انسان، حیوان، نباتات، جمادات، الغرض کائنات کی ہر چیز ہر نقص اور عیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے۔
اس کی قدرت اور وحدانیت کی گواہی دیتی ہے، اس کی عظمت کا اقرار کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے 3 ممتاز طبقوں کا یہاں ذکر فرمایا۔ نمبر 1، جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کی اور اپنے گھر بار اور اموال کو اللہ کے فضل اور خوشنودی کے حصول کے لیے خیر باد کہہ دیا۔ نمبر 2، انصار مدینہ، یہ صحابہ جو مہاجرین سے محبت کرتے ہیں اور ان کو دیے ہوئے مال کے بارے میں اپنے دل میں معمولی سی بھی تنگی محسوس نہ کرتے تھے اور انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے، جہاں انہیں خود تنگی کا سامنا کرتا پڑتا تب بھی انہیں ترجیح دیتے۔ نمبر 3، مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والے اہل ایمان، جنہوں نے مہاجرین اور انصار کے صحابہ کے لیے یا اپنے سے پہلے دنیا سے چلے جانے والے مومنین کے لیے دعا مانگی۔ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ۔ اے ہمارے رب، بے شک تو نہایت مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 21 میں قرآن مجید کی جلالت اور ہیبت کا بیان ہے۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تم سے جھکا ہوا دیکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے وہ پاش ہو جاتا، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سوچیں سمجھیں۔ اس کے بعد آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا بیان ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، وہی نہایت مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بادشاہ ہے، نہایت پاک سلامتی والا ہے، امن بخشنے والا ہے، حفاظت فرمانے والا ہے، بہت عزت والا ہے، بے حد عظمت والا ہے، اپنی بڑائی بیان فرمانے والا ہے۔ اللہ ان مشرکوں کے شرک سے پاک ہے۔ اللہ بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہر ایک کو صورت دینے والا، سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ آسمان اور زمین میں موجود ہر چیز اسی کی پاکی بیان کرتی ہے، وہی بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ ممتحنہ ہے۔ سورۃ ممتحنہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 2 رکوع اور 13 آیات ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سورت کا نام سورۃ ممتحنہ ہے۔ اس سورت میں اس کا معنی ہوگا عورتوں کا امتحان لینے والی سورت۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا نام سورۃ ممتحنہ ہے، یعنی اس صورت میں ان عورتوں کا ذکر ہے جن کا امتحان لیا گیا۔ اس صورت کا نام اس کی آیت نمبر 10 کے کلمہ فامتحنوہن سے ماخوذ ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں مسلمانوں کو کافروں سے دوستی کرنے اور ان سے محبت رکھنے سے منع کیا گیا، اور انہیں بتایا گیا کہ کفار جب بھی موقع ملے وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ قیامت کے دن کافر اولاد اور کافر رشتہ دار کوئی فائدہ نہیں دیں گے، بلکہ اس دن ایمان اور نیک اعمال ہی کام آئیں گے۔ شروع میں تنبیہ کرتے ہوئے غیر مسلم سے تعلقات قائم کرنے کی مذمت کی گئی اور ان سے دوستی سے منع کیا گیا۔ کفار اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، ان سے کسی قسم کی توقع بیکار ہے۔ آیت نمبر 10 میں مومنات کی بیعت کا تذکرہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اگر مومنات صحابیات آپ سے ایک اصول کے تحت بیعت کرنا چاہیں تو ان کی بیعت قبول کیجیے اور ان کے لیے استغفار کیجیے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، غربت کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، بہتان بازی نہیں کریں گی، کسی بھی نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ پھر اہل ایمان کو دشمنوں سے برات کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد سورۃ صف ہے۔ اس سورت کے 2 رکوع اور 14 آیتیں ہیں۔ صف کا معنی ہے سیدھی قطار۔ اس سورت کی آیت نمبر 4 میں مذکور کلمہ صفا کی مناسبت سے اس سورت کا نام صف رکھا گیا ہے۔ شروع کی آیات میں قول و فعل میں تضاد سے منع کیا گیا کہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میری قوم، تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے لیے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ چنانچہ وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مزید ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرمایا، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میں تصدیق کرتا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی، اور اپنے بعد آنے والے رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جن کا نام گرامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آخر میں فرمایا کہ دین کی جد و جہد کرنے والے کو کامیابی ملتی ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہنے والے حواریین کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرما کر غلبہ عطا فرمایا۔ یوں ہی اگر تم بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرو گے تو فتح، غلبہ اور نصرت خداوندی شامل حال ہوگی۔ اس کے بعد سورۃ جمعہ ہے۔ سورۃ جمعہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 2 رکوع اور 11 آیتیں ہیں۔ 7 دنوں میں سے ایک دن کا نام جمعہ ہے۔ اس دن سورج ڈھلنے کے بعد جو نماز ادا کی جاتی ہے اسے نماز جمعہ ادا کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 9 میں لفظ الجمعہ موجود ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الجمعہ ہے۔ آغاز میں بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کو بیان کیا گیا، یعنی تلاوت آیات الہیہ، تزکیہ باطن، علم و حکمت کی تعلیم۔ پھر یہود کے علماء کا ذکر ہے جو تورات تو پڑھتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے۔ ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے کہ اس کی پیٹھ پر کتابوں کو لاد دیا جائے، ان کے بوجھ سے کمر جھکی جا رہی ہے، لیکن ان کتابوں میں معارف اور جواہر موجود ہیں، ان سے وہ قطعاً بے خبر ہیں۔ یہودیوں کے دعوے کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے ہیں تو ان کو موت کی تمنا کر کے جلدی اپنے رب کے پاس پہنچ جانا چاہیے، یہ موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں نماز جمعہ کی فرضیت کا بیان فرمایا کہ جب جمعہ کے لیے ندا دی جائے تو سب کام چھوڑ کر نماز جمعہ کے لیے دوڑے چلے آؤ، اور جب نماز ادا کر چکو تو پھر منتشر ہو جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ سے رزق تلاش کرو، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ منافقون ہے۔ سورہ منافقون مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 2 رکوع اور 11 آیتیں ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں منافقوں کی صفات بیان کی گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے متعلق ان کا موقف ذکر کیا گیا۔ اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ المنافقون کہتے ہیں۔ اس میں بتایا گیا کہ منافق اپنے دلی عقیدے میں ضرور جھوٹے ہیں، اور اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، اور زبان سے ایمان لانے اور دل سے کفر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، جس کی وجہ سے وہ ایمان کی حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ معاشرے کی انتہائی خطرناک مخلوق منافقین کے اخلاق، ان کے جھوٹ، ان کے دھوکے بازیاں مسلمانوں کے لیے ان کے بغض و عناد اور ان کے قلب و لسان میں تضاد کا بیان کیا گیا ہے۔ اگر وہ قسم کھا کر بھی یقین دہانی کرائیں تو ان پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ منافق انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن منافق اس بات کو نہیں سمجھتے۔ پھر انہوں نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے مقابلے میں اپنے آپ کو عزت دار قرار دیا، اور یہاں تک کہہ دیا کہ ہم عزت والے مدینے میں پہنچ کر ان کم حیثیت لوگوں کو باہر نکال دیں گے معاذ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عزت تو اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کی ہے، پھر منافق لوگ ہی نہیں سمجھتے۔ آخر میں ایمان والوں سے فرمایا گیا کہ مال اور اولاد کی محبت تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور ہم نے جو مال عطا کیا موت سر پر آنے سے پہلے مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، ورنہ جب موت کا فرشتہ آ پہنچے گا تو ہر کوئی کہے گا کہ تھوڑی سی حیات دے دی جاتی تاکہ میں کچھ صدقہ کر لیتا اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ موت کا وقت مقرر ہے، وقت مقرر پر آنے پر ایک سانس کی بھی مہلت
نہ ملے گی۔ اس کے بعد سورۃ تغابن ہے۔ اس سورت میں 2 رکوع اور 18 آیتیں ہیں۔ تغابن کا لفظی معنی ہے خرید و فروخت میں نقصان پہنچانا، اور یہ قیامت کے دن کا ایک نام ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 9 میں بتایا گیا کہ قیامت کا دن یوم التغابن ہے، یعنی نقصان اور خسارے کا دن۔ اسی مناسبت سے اسے سورت تغابن کہتے ہیں۔ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے شواہد بیان کیے گئے، پھر گزشتہ قوموں کی نافرمانی اور ہلاکت کا تذکرہ ہے۔ قیامت کے ہولناکیوں کے احوال کا مختصر تذکرہ ہے، پھر جنت والوں کی عظیم الشان کامیابی اور جہنم والوں کی بدترین ناکامی کا بیان ہے۔ بیوی بچے کبھی کبھار آزمائش بن جاتے ہیں، ان کا ذکر ہے۔ ان سے ہوشیار رہنے کا بتایا گیا ہے۔ بعض اوقات ان کی محبت کے غلبے اور جائز ناجائز کی خواہشات کی تکمیل کے لیے دین سے بندہ دور ہو جاتا ہے، حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا اور نہ حقوق اور فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے، اس لیے انہیں آزمائش کہا گیا۔ ان کی محبت کی وجہ سے جہاد سے بھی محروم ہو سکتا ہے۔ اہل ایمان کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کے بعد سورۃ طلاق ہے۔ سورۃ طلاق مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 2 رکوع اور 12 آیتیں ہیں۔ نکاح سے عورت شوہر کی پابند ہو جاتی ہے، اس پابندی کو اٹھا دینے کا نام طلاق ہے، اور اس صورت میں چونکہ طلاق اور اس کے بعد کے یعنی عدت کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ طلاق رکھا گیا۔ اس صورت کی ابتدا میں صحیح طریقے سے طلاق دینے کا طریقہ، عدت اور رجوع کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اگر عورت کو طلاق دینی ہو تو پاکی کے دنوں میں اسے طلاق دی جائے۔ عورت شوہر کے گھر میں اپنی عدت پوری کرے۔ اگر 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں تو عدت پوری ہونے سے پہلے بھلائی کے ساتھ عورت سے رجوع کر لیا جائے یا اسے چھوڑ دیا جائے۔ اگر رجوع کیا جائے تو اس رجوع پر 2 مردوں کو گواہ بنا لیا جائے۔ طلاق کا شرعی طریقہ بیان کیا گیا ہے، اور اگر ازدواجی زندگی کو برقرار رکھنا مشکل ہو اور طلاق کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ ہو تو بیوی کو 1 طلاق رجعی دے کر چھوڑ دیا جائے۔ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حیض والی عورتوں کی عدت تو ہمیں معلوم ہو گئی، اب جو حیض والی نہ ہوں تو ان کی عدت کیا ہے؟ اس پر آیات نازل ہوئیں اور فرمایا گیا کہ تمہاری عورتیں جو بڑھاپے کی وجہ سے حیض آنے سے نا امید ہو گئی، اگر تمہیں اس میں کچھ شک ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ ان کو اپنی کم عمری کی وجہ سے حیض نہیں آتا تو وہ بھی شامل ہوں گی کہ ان کی عدت 3 مہینے ہو، اور حمل والیوں کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جان لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام میں آسانی فرما دے گا۔ جن عورتوں کو حیض نہیں آتا ان کی عدت یہاں بیان کر دی گئی۔ قرآن مجید نے یہ حکم دیا کہ مالی وسعت رکھنے والا اپنی گنجائش کے مطابق اور تنگ دستی میں مبتلا شخص اپنی حیثیت کے مطابق طلاق والی اور دودھ پلانے والی عورتوں کو خرچہ دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جان پر اسی کے قابل بوجھ رکھتا ہے جتنا اسے رزق دیا، اور تنگ دست آدمی خرچ کرنے سے ڈرے نہیں، جلد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ معاش کی تنگی کے بعد اسے آسانی عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد سورۃ تحریم ہے۔ سورۃ تحریم مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 2 رکوع اور 12 آیتیں ہیں۔ تحریم کا معنی ہے کسی چیز کو حرام ٹھہرانا، اور اس سورت کا نام تحریم اس کی پہلی آیت میں کلمہ لما تحرم سے ماخوذ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کی خوشنودی کی خاطر اپنے اوپر شہد کھانا یا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ چنانچہ اس صورت کی ابتدا میں انتہائی لطیف اور کرم والے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات آپ کی شان کے لائق نہیں کہ آپ ازواج مطہرات کو راضی کریں، بلکہ ازواج مطہرات کو چاہیے کہ وہ آپ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگلی آیات میں کامیابی اور ایمان اور عمل سے مشروط رکھا گیا ہے۔
ازواج مطہرات اور اہل ایمان کو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا حال بتایا گیا، اور نبیوں کی رفاقت میں رہ کر بھی وہ بد عملی کی وجہ سے ناکام ہوئی، اور ان کے مقابلے میں حضرت آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی، انہوں نے ایمان کی بقا کے ساتھ جام شہادت نوش کیا، اور حضرت بی بی مریم کا بھی ذکر کیا گیا کہ وہ کامیاب رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اختیار کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کی آلودگی سے پاک رکھا۔